کوئی ملک تو کیا کوئی گھر نفرت کی بنیاد کے اوپر قائم نہیں. ایک گھر میں جس میں چند افراد ہوتے ہیں اس میں اگر ایک فرد جو ہے وہ پاگل ہو جائے اور اٹھ کے نعرہ لگا دے کہ میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا, میں نے سب کو جو ہے وہ میں نے جیل میں بند کر دینا ہے, میں نے سب کو جو ہے وہ یہاں پہ رہنے نہیں دینا, تو وہ گھر جو ہے وہ جب تک اس بندے کو اس پاگل کو یا آپ باندھیں گے نہیں ورنہ وہ گھر نہیں چل سکتا. اس کو پھر یا پاگل خانے پہنچانا پڑے گا یا اس کو باندھنا پڑے گا ورنہ وہ گھر کو نہیں چلنے دے. تو پھر بھائی کیا ضرورت تھی اس پاگل خان کا تجربہ کرنے کی؟ اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ پھر لے آئے اس کو جنہوں نے لانا تھا. ہمارے خلاف اس وقت جو ہے وہ جو اقدامات ہوئے آپ کے سامنے ہیں, آ گئے تو چلو بھئی تم آ گئے ہو تو چلو اب ملک کے جو حالات ہیں ان کو سنبھالو. ملک کے حالات کے اوپر جو ہے وہ سب کے ساتھ مل کے بیٹھو اور ملک کے حالات کو سنوارنے کے لیے کام کرو. یہاں پہ غریب لوگوں کی زندگی کو آسان کرو. جب اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا تو وہاں پہ اپوزیشن میں ہم تھے, ہمارے لیڈر اس وقت میاں شہباز شریف تھے, ساتھ ہی پیپلز پارٹی اور JUIF تھے. میاں شہباز شریف نے ساتھ ہی بیٹھے تھے, خان صاحب ساتھ ہی بیٹھے تھے. میرا اور ان کی سیٹ کا فرق اتنا ہی ہے جتنا یہاں سے یہاں پہ فرق ہے. تو میاں شہباز شریف نے کہا کہ خان صاحب اللہ نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا ہے تو اب آپ ایسا کریں کہ چارٹر آف اکانومی کریں, ہم بیٹھ کے ملک کے حالات کو بہتر کریں, عام آدمی کی زندگی کو آسان کریں. تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ جی آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ صاحب اٹھے, انہوں نے کہا تم تو سارے چور ڈاکو, میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں, میں تو تم سب کو جیلوں میں ڈالوں گا. اور اس کے بعد پھر 3.5 پونے 4 سال اس نے اس نفرت کے علاوہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کے علاوہ اور اسی بات کے اوپر میں چھوڑوں گا نہیں, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اگر مجھے اختیار ملے تو میں 500 لوگوں کو پھانسی لگا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. کوئی بتا دیں آپ, فیصلہ آباد میں مجھے بتا دیں, اگر ہم چاہیں تو ہم تو آپ کو کہہ سکتے ہیں چلڈرن ہاسپٹل سے لے کے جو ہارٹ کا ہاسپٹل ہے, FIC ہے, یونیورسٹیز ہیں, پورے شہر کی روڈس ہیں, جو باہر سڑکیں جاتی ہیں, ان کے اوپر جو کام ہوا, موٹر ویز ہے, یہ بتا دیں کہ انہوں نے پونے 4 سال میں کیا کیا ہے. کوئی فیصلہ آباد کا ہی بتا دیں, کوئی یہاں پہ ہاسپٹل بنایا ہو, کوئی بڑی سڑک بنائی ہو, کوئی میٹرو, کوئی ایکسپریس وے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو پہلے کی بنی ہوئی, صرف نفرت کی بنیاد کے اوپر پونے 4 سال اس ملک کو رول کیا. اور اس کا پھر نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ نہ مہنگائی رکنے کا نام لے رہی ہے, نہ ڈالر رک رہا ہے, اور نہ ہی اس ملک کے حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف واپس آ رہے ہیں. یہ تبھی واپس آئیں گے کہ جب آپ کے ووٹ کی طاقت سے ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جس کے پاس پورا ٹینیور ہوگا. 5 سال ہوں گے, 6 مہینے سال کی حکومت کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا. سب کہتے ہیں کہ جی یہ نگران حکومت ہے, یہ تو سال کی حکومت ہے. تو اس لیے اگلے الیکشن میں قوم کو شعوری طور پہ آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے خلاف مقدمے قائم ہو رہے ہیں. بھئی ہمارے خلاف تو آپ نے بلا وجہ مقدمے قائم کیے. اپنے گھر سے ہیروئن لے کے ہماری گاڑیوں میں رکھ کے برآمد کر کے ہمارے اوپر مقدمے بنا دیے. جن مقدموں کی سزا موت تھی, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ طاقتور ہے. اللہ کی ذات جو ہے وہ سبب الاسباب ہے, وہ اسباب پیدا کرتی ہے.
اللہ نے ہمیں بچایا، سرخرو کیا. آپ نے تو مقدمات بنائے، آپ کے خلاف تو ہم نے کوئی مقدمہ نہیں بنایا. 9 مئی تو ہم نے نہیں کیا. آرمی ہاؤس لاہور کو ہم نے آگ نہیں لگائی، اور جن لوگوں نے آگ لگائی ہے وہ آپ کے لوگ ہیں. آپ کا بھانجا جو ہے وہ اس جو ہے وہ اپنا پینٹ کو جو ہے وہ سوٹی پہ گھما رہا تھا. آپ کے لوگ تھے جو ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ہر وقت آپ کی میٹنگوں میں تھے، جو آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ بنی گالا میں اور جماع پارک میں جب پولیس آپ کو وارنٹ تعمیل کروانے کے لیے آتی تھی تو ان کو اس کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے. فوج کی گاڑیاں وہاں سے گزری، ان کو پتھر مارتے تھے. یہ آپ کے لوگ تھے. یہ آپ نے ان کو سمجھایا تھا، یہ آپ نے ان کو جو ہے یہ شے دی کہ وہ جا کے جو ہے وہ آرمی ہاؤس کو جو ہے وہ آگ لگائے، کور کمانڈرز ہاؤس کا گھیراؤ کرے، آرمی کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے، جی ایچ کے اوپر حملہ کر دیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے کی ہیں. آپ نے خود ان لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا اس کام کے لیے. اب اس میں آپ کی کیا سیاست تھی، آپ کیا کرنا چاہتے تھے اس ملک میں، یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جو ہے وہ ہم میں سے تو کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اب انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو ہے وہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو ان کو بھائی بھگتنا پڑے گا. یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ بات میں نہیں کر سکتا کہ جی میں نے کوئی جرم کیا ہے تو مجھے آپ اس لیے میرے خلاف مقدمہ نہ بنائیں کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے. اگر میں نے خدا نہ خواستہ یا کسی نے بھی اگر آج کو جرم کیا ہے اسے آج ہی بھگتنا پڑے گا، الیکشن بعد کی بات. آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ اس ملک میں یہ 2017-18 کو آپ یاد کریں، اب جو مہنگائی کا شور کیا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی، ڈالر کدھر چلا گیا، پیٹرول کدھر چلا گیا. وہ بھائی 2013 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، دہشت گردی جو ہے وہ سوات تک پہنچ گئی تھی، اگلا قدم اسلام آباد میں تھا. اس وقت اس قوم نے اپنے ووٹ کی طاقت سے کس پہ اوپر اعتماد کیا اور کس جماعت کو جو ہے وہ اقتدار میں لے کے آئے، جس نے اگلے 4 سال میں 2017 تک لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی اور دہشت گردی کا بھی خاتمہ کیا. وہ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون تھی اور لیڈر جو تھا وہ میاں نواز شریف تھا. یہ کوئی الفاظی یا کوئی کہانی پیش کرنے والی بات نہیں ہے. یہاں پہ بہت سارے نوجوان کھڑے ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن جن کو آج سے 10 سال پہلے کا پوری طرح سے شعور ہے وہ پتہ کر لیں، پوچھ لیں کہ 2013 میں اس ملک کا کیا حال تھا. لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے کی تھی یا نہیں تھی، اور دہشت گردی جو تھا وہ اس کا کیا عالم تھا. اس قوم کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، پاکستان مسلم لیگ نے وعدہ کیا، میاں نواز شریف کی قیادت میں وعدہ کیا، اسی طرح سے کیا جس طرح سے 21 اکتوبر کو آج سے کوئی 10 دن پہلے ہم نے کیا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم ملک کو اس مصیبت سے نکالیں گے. آپ نے قوم نے اعتماد کیا. ہم نے 4 سال میں 2017 تک ملک لوڈ شیڈنگ اور باہر نکل چکا تھا، اور ملک کے حالات جو تھے، چینی جو ہے چینی 52 روپے کلو تھی. میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی اس بات کو جو ہے وہ ویریفائی کر رہے. وہ 2007 میں بھی 50 روپے کلو تھی اور وہ 2018 میں بھی 17 میں بھی جو ہے وہ 52 روپے کلو تھی. پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے لیٹر تھا. ڈالر جو ہے وہ 107 108 110 روپے کا تھا. ملک ترقی کر رہا تھا. 6.2 شرح نمو تھی. اگلے سال کا ہدف 7.5 تھا. 7.5 ہو تو ملک ترقی کی اس راہ پہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بے روزگار نہیں ہوتا، وہاں پہ ہر آدمی کا روزگار چل رہا ہوتا ہے.